یہ ریئل اسٹوری ہے ایک قاضی اور ایک حاکم وقت کی، جس میں قاضی نے اپنے ہی حاکم وقت کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ اتبی کہتے ہیں کہ میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے قاضی کی عدالت میں حاضر تھا کہ اس کی عدالت میں دو شخص حاضر ہوئے، ایک ابراہیم بن محمد اور دوسرا خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا درباری سپاہی۔ دونوں آ کر کے قاضی کے سامنے بیٹھ گئے۔ درباری سپاہی بولا، قاضی صاحب، امیر المؤمنین اور ابراہیم بن محمد کے درمیان ایک جھگڑا ہے، ایک معاملہ ہے، اور خلیفہ نے مجھے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے اور مجھ سے یہ کہا ہے کہ اس کا کیس میں جا کر کے لڑ لوں۔ قاضی بولتا ہے کہ یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ خلیفہ نے تم کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے، تو اپنے اس دعوے کے اوپر دو گواہ پیش کرو جو یہ گواہی دے سکے کہ واقعی خلیفہ ہشام نے تم کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے اور تم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم جا کر کے عدالت میں اس کا کیس لڑ لو۔ درباری سپاہی بولتا ہے، قاضی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر کے بول دوں گا اور میں خلیفہ ہشام کے اوپر کوئی الزام لگا دوں گا، جبکہ میرے اور خلیفہ ہشام کے درمیان کوئی دور کا فاصلہ نہیں ہے، میں اس کا قریبی آدمی ہوں۔ قاضی بولتا ہے کہ جب تک کہ تم اپنے اس دعوے کے اوپر دو گواہ نہیں پیش کرو گے تب تک کہ میں اپنی زبان نہیں کھولنے والا، نہ میں تمہارے خلاف کوئی فیصلہ کروں گا نہ میں تمہارے حق میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ درباری سپاہی قاضی کا یہ دو ٹوک کلام سنتے ہی قاضی کی عدالت سے باہر نکلتا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد خلیفہ ہشام کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور پوری داستان خلیفہ ہشام کو سناتا ہے۔ خلیفہ ہشام پوری داستان سننے کے بعد فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد قاضی کی عدالت کے باہر آ کھڑا ہوتا ہے۔ عدالت کا دروازہ کھلتے ہی درباری سپاہی آگے بڑھتا ہے اور بولتا ہے، قاضی صاحب، امیر المؤمنین اور حاکم وقت آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ قاضی خلیفہ وقت کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ خلیفہ ہشام اشارہ کرتا ہے کہ بیٹھے رہو، کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر قاضی ایک مسلح بچھاتا ہے اور فریقین یعنی ابراہیم بن محمد اور خلیفہ وقت ہشام دونوں ہی ایک ہی مسلح کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اتبی کہتے ہیں کہ پھر تینوں کی آپس میں گفتگو ہونا شروع ہوتی ہے۔ خلیفہ وقت، ابراہیم بن محمد اور قاضی، ان تینوں کی آپس میں گفتگو ہونا شروع ہوتی ہے۔ اتبی کہتے ہیں کہ میں اور وہاں پر جو لوگ حاضر تھے، موجود تھے، ہم تمام لوگ ان کی گفتگو کو سن تو رہے تھے لیکن ان کی آواز بڑی آہستہ تھی، اس لیے ان کی کچھ باتیں ہمارے سر کے اوپر سے جا رہی تھیں اور کچھ باتوں کو ہم سمجھ پا رہے تھے۔ قاضی نے ان کی پوری تفصیلی گفتگو سننے کے بعد، مفصل کلام سننے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ جیسے ابراہیم بن محمد نے یہ دیکھا کہ فیصلہ اس کے حق میں چلا گیا اور خلیفہ وقت ہشام اپنے فیصلے میں، اپنے مقدمے میں ہار چکا ہے، تو اس نے بادشاہ وقت خلیفہ وقت کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات اور توہین آمیز الفاظ کہہ دیے۔ مزید یہ کہا کہ الحمدللہ الذی ابان للناس ظلمک، کہ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے لوگوں کے سامنے آپ کا ظلم ظاہر کر دیا۔ یہ جملہ سنتے ہی خلیفہ ہشام بھی تیش میں آ گیا اور اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ لقد حممت ان اضرب عنقک ضربۃ تصل منها لحمک عن عظمک، کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی تیری گردن کے اوپر ایسی مار لگاؤں کہ جس سے تیرا گوشت تیری ہڈی سے الگ ہو جائے۔ ابراہیم بن محمد بولتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ کی قسم یہ ایک عمر رسیدہ، ایک عمر دراز اور ایک قریبی شخص کے ساتھ برا سلوک ہوگا، اچھا سلوک نہ ہوگا۔ خلیفہ وقت ہشام بولتا ہے کہ ابراہیم، اس مقدمے کو پردہ راز میں رہنے دو اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ ابراہیم بن محمد بولتا ہے کہ لا ستر اللہ علی ذنبی یوم القیامت ان سترتھا، کہ اگر میں نے آپ کے اس مقدمے کو پردہ راز میں رکھ دیا تو اللہ قیامت کے دن میرے اس گناہ کو پردہ راز میں نہ رکھے۔ اس کی مراد یہ تھی کہ بادشاہ وقت خلیفہ صاحب، میں آپ کے اس مقدمے کو جس میں آپ ہار چکے ہیں ضرور لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا اور آپ کے اس راز کو فاش کروں گا۔ خلیفہ بولتا ہے کہ ابراہیم، اگر تم اس مقدمے کو پردہ راز میں رکھ دو، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، چھپا لے جاؤ، تو میں اس کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 درہم عنایت کروں گا۔ جب خلیفہ کی وفات ہو گئی تو لوگ ابراہیم بن محمد کی زبان سے اکثر یہ کلمات سنا کرتے تھے کہ فَسَتَرْتُهَا عَلَيْهِ طُولَ حَيَاتِهِ ثَمَنًا لِمَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَأَضَعْتُهَا بَعْدَ مَمَاتِهِ تَزْيِينًا لَهُ، کہ میں نے بادشاہ سے اس کی زندگی میں پیسہ لے کر کے اس کے مقدمے کو چھپا دیا اور اب اس کے انتقال کے بعد اس کی خوبی کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے اس کے اس راز کو فاش کر دیا۔